نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ محترم ناظرین، میں نے بخاری شریف میں سے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے دل و جان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر اس کی لاج رکھی۔ اب محترم ناظرین، اب دیکھیں، کلمہ تو ہر شخص نے پڑھا ہے۔ جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہے۔ جو حرام کھا رہا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ جو جال سازی کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہا ہے کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ بھی دیا، جیسے شاعر کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کا دل و نگاہ مسلم نہیں ہے، آپ کے خیالات صحیح نہیں ہیں، آپ کے نظریات اسلامی نہیں ہیں، آپ نے جسٹ زبان سے اتنا کہہ دیا، اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کا دل و دماغ، آپ کی نگاہ، آپ کی زبان، آپ کی چال ڈھال اور آپ کا شخصی کردار جو دنیا میں آپ نبھا رہے ہیں، جب تک وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے کیا وہ صرف زبان سے پڑھتا ہے؟ جس سے شاعر نے پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک آپ کا دل تصدیق نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، دل و دماغ آپ کی اس بات کو اقرار نہیں کرتے جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تصدیقم بالقلب نہیں ہوتا، اقرارم باللسان نہیں ہوتا، جب تک آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی رب سمجھا جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد ان کے بعد کسی اور کو نبی سمجھا جائے، آپ کو آخری نبی نہ سمجھا جائے، کیا یہ کافی و شافی ہوگا؟ نہ تو خدا کی وحدانیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے رسول کی آخری نبوت ہونے میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ چنیدہ سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، شاف میشر ہے، حلم کا دریا ہے، عفو کا آقا ہے، غم کا مداوا ہے، لطف سراپا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کا کلمہ دل و جان سے پڑھا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس کے مطابق عمل کیا، انہی لوگوں کی اللہ کے رسول قیامت کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ کمی تو ہو جاتی ہے انسان کے اندر، بحیثیت انسان بشری تقاضے کے مطابق انسان میں بے شمار خطائیں ہیں، کبھی آمدن کبھی خطاً ہو جاتی ہیں، نسیان بھی ہو جاتا ہے انسان سے، خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی بہت جو خطا ہوگی، انسان کا رجحان اللہ کی طرف ہو، انسان کی جو ایک دلی کیفیت ہے اس میں اسلام راج کرتا ہو، بتقاضائے بشریت اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول ضرور اس انسان کی شفاعت کریں گے جس کا رجوع اللہ ہے، جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کو
راضی کرنا چاہتا ہے، ان کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، ان کے فرامین پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں پھر اس حدیث کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، جی چاہ رہا ہے، قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، وہ خوش بخت لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میری شفاعت کے اہل ہوں گے، جو حاصل کر سکیں گے میری شفاعت کو۔ کون سے لوگ ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کلمہ پڑھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری اور پیارے رسول ہیں۔ خالصا من قلبہ او نفسہ، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، صدق نیت اور صدق دل کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اس نے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اس کی ہم آہنگی ہے، مطابقت ہے، تطبیق ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا جسم اس کی طرف ڈھل چکا ہے اور اس کی زبان اسی کے لیے اقرار کر رہی ہے اور دل اس کا اسی کے لیے تصدیق کر رہا ہے۔ تصدیق بالقلب ہو رہی ہے، اقرار باللسان ہو رہا ہے، اور عمل جو اس کا بالجوارح ہے وہ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد مکمل طور پر اسلامی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شفاعت کے حقدار ہو سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔